نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، تو وہ کہنے لگے کہ خیر ہی نازل کی، بھلائی ہی نازل کی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر خیر، وہ تو سراپا خیر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور متقی لوگوں کا گھر بہت ہی خوب ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ جنات عدن، ایسے رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جس میں وہ داخل ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں اس میں میسر ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالی نیکی اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روح فرشتوں نے اس حال میں قبض کی، طیبین، کہ وہ پاک صاف تھے، پاکیزہ تھے۔ یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ لوگ اس چیز کے سوا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں۔ او یأتی امر ربک، یا تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، سو ان کے ان اعمال کے وبال نے انہیں پکڑ لیا، آ گھیرا، ان کو پہنچ گیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، حاق بہم، اسی نے ان کا احاطہ کر لیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین اور کافرین کا تذکرہ کیا تھا، ان کے روح نکلنے کا، اور آخرت میں ان کو جو وبال پہنچے گا، جو عذاب پہنچے گا، یا دنیا میں بھی ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ اور خاص طور پر ایک مضمون جو پیچھے بیان ہوا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا اللہ رب العالمین نے تم پر وحی نازل کی ہے، تمہارے لیے احکام نازل کیے ہیں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، یعنی وہ اس کو ماننے سے منکر تھے۔ اس کے برخلاف جو متقی لوگ تھے، اہل ایمان تھے، فرمایا جب ان سے یہی جملہ کہا گیا کہ یہ جو وحی کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ رب العالمین کے احکام پہنچا رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ خیر ہی خیر ہے۔ ان کا جواب تھا یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، لیکن اہل ایمان کا جواب یہ تھا خیرا، یہ بھلائی ہے، یہ بہتری ہے،
اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ چاہے ہمیں سمجھ میں آئے چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہماری فہم ناقص اس کا ادراک کرے یا اس کا ادراک نہ کرے، خیرہ، یہ خیر ہی خیر ہے، یہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یعنی وہ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ وحی الہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا چنانچہ یہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بہترین کام کیے، نیک کام کیے، احسان کے معاملے کیے۔ احسان کا معاملہ جب بھی کہا جائے تو یقینی بات ہے، ایک تو وہ کام اچھا ہو، اللہ رب العالمین کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہو، اور تیسرا اس میں اخلاص ہو، تو اس کا مجموعہ بنتا ہے احسان۔ فَمَا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کا برتاؤ کیا، نیک اعمال کیے، حسنہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ دنیا میں بھی بھلائی کیوں کہہ رہا ہوں؟ آگے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، مطلب آخرت میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، لیکن جو آخرت کی بھلائی ہے نا، خیر، وہ تو سراپا خیر ہے، وہ تو بہت درجے بہتر ہے۔ اس کے درجے کیا ہیں؟ اس کو اللہ رب العالمین نے کہیں بیان نہیں کیا، یوں فرمایا کہ بدر جہاں بہتر ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں اخروی جو معاملات ہیں وہ بدر جہاں بہتر ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ فَمَا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور جو متقی لوگوں کا انجام اور گھر ہوگا وہ تو بہت ہی خوب ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ وہ کیا ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا کہ رہنے کے باغات ہیں، اور اس کے نیچے اس کا جو اگر دیکھا جائے منظر کیسا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر طرح کی نہریں ہوں گی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، آج دنیا میں روک ٹوک ہے۔ ایک مرد مومن جو ہے، ایک مسلمان، اس کی زندگی پابند ہے، وہ آزاد نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں ایک مسلمان آزاد نہیں ہے اس جہت سے کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک وہ کسی ایک لمحے میں اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کر لے۔ نہیں، جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العالمین کی حکم کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام ہے، ناراض کرنے والا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ تو جب یہ ہر کام اس نے دیکھنا ہے تو پھر وہ کہاں سے آزادی ہے؟ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے میں ایک قیدی زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا نہیں، اس کو ایک ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں ایک مرد مومن جو ہے، ایک مسلمان، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ تو اس کو فرمایا، خاص طور پہ بیان کیا، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کہ اے لوگو آج دنیا میں تمہارے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن جب جنت میں پہنچ جاؤ گے نا تو جو جی میں آئے گا، جو جی میں آئے گا، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، وہ تمہیں وہاں پہ میسر ہوگا۔ فَمَا كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، کوشش جو انسان کرتا رہتا ہے تقوی اختیار کرنے کا، متقی لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا، بالآخر وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کامیاب نہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے، غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کہ یہ شخص محنت میں لگ گیا تھا، اس نے کوشش شروع کر دی تھی، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر پیدا کر لی تھی، تو اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، پھر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ کون لوگ ہیں متقی؟ فرمایا یہ ایسی پاکیزہ روحیں ہیں، نیک لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی حالت قبض کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں تو یہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ یہاں پاکی سے مراد جو عقائد کی پاکیزگی ہے وہ مراد ہے، کیونکہ انما المشرکون نجس، اللہ رب العالمین نے شرک کو، کفر کو نجاست سے تعبیر کیا، اس کے برخلاف ایمان جو ہے وہ نجاست نہیں، وہ پاکیزگی ہے، وہ طہر ہے، وہ صفائی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے بنیادی چیز ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ یقولون سلام علیک، وہ فرشتے جب روح قبض کر رہے ہوں گے نا، ان کو سلامتی کے جملے کہہ رہے ہوں گے۔ اسی کو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ادھر روح قبض ہو رہی ہے، ساتھ یہ جملے مل رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم نیکیاں کرتے رہے، دنیا میں پابندی والی زندگی بسر کرتے رہے، اپنی مرضی کو تم نے قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا، جو اعمال تم دنیا میں انجام دیتے رہے، بما، ان اعمال کے سبب
ادخلوا الجنہ، ظاہری طور پر ان اعمال کے سبب، حقیقت میں تو اللہ کا فضل ہے یہ، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو برے لوگ ہیں، کفر و شرک اپنانے والے لوگ ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے سوائے نے اور کس بات کا انتظار ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم نازل ہو جائے یا فرشتوں کا نزول ہو جائے؟ یہاں دونوں سے مراد ایک ہی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے ہدایت کی کتاب بھی اتار دی، اللہ نے انبیاء اور رسول بھی بھیج دیے، اللہ نے عقل سلیم بھی عطا کر دی، پھر بھی یہ نہیں مان رہے، معجزات کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو مطلب یہ کہ یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں یا تمہارے پروردگار کا حکم نازل ہو جائے۔ مطلب فرشتے نازل ہوں، ان کی روح قبض کر لے، یا یہ کہ اللہ کا ہی حکم آ جائے، دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا، یہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ایسے ہی اب بھی اگر ان کے اوپر کوئی وبال نازل ہوگا، کوئی عذاب آئے گا، تو یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پہلے لوگوں کے اوپر بھی بدعمالیوں کا وبال نازل ہوا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی گرفت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی نے اس کو آ کے پکڑ لیا اور ان کا احاطہ کر لیا۔ تو اگر یہ لوگ بھی نہیں باز آ رہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔